बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए दर्जी कुबड़े यहूदी खानसामा और ईसाई कहानी का तीसरा हिस्सा लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। दर्जी की कहानी। फिर दर्जी आगे बढ़ा और कहने लगा, मैं सुबह के वक्त अपने एक दोस्त के यहाँ दावत में गया हुआ था, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के कारीगर जमा थे, जैसे दर्जी, रेशम बुनने वाले और बढ़ई वगैरह। जब सूरज निकला तो हमारा मेजबान आया। इसके साथ एक नौजवान लड़का था जो निहायत खूबसूरत बगदाद का रहने वाला था और बेहतरीन कपड़े पहने हुए था, लेकिन लंगड़ा था। जब वो हमारे पास आया तो इसने सलाम किया। अभी वो बैठने ही वाला था कि इसकी नजर एक नाई पर पड़ी। वो रुक गया। वो चाहता था कि बाहर निकल जाए, मगर मेजबान ने रोका और कहा, अंदर आने के बाद तेरे बाहर जाने की वजह क्या है? इसने कहा, मुझे मत रोक, क्योंकि मेरे बाहर जाने का सबब मनहूस नाई है जो यहाँ बैठा हुआ है। हम सब ने कहा, इस नाई पर गुस्सा होने की वजह तो बयान कर। नौजवान ने कहा, मेरे इस नाई के दरमियान बगदाद में एक वाकया पेश आया, जिसकी वजह से मेरी टांग टूट गई और मैं लंगड़ा हो गया। इसने कहना शुरू किया, मेरा बाप बगदाद के सौदागरों में से था, मगर मेरे सिवा इसकी कोई औलाद न थी। मेरा बाप इंतकाल कर गया। मुझे विरसा में बहुत सा माल और नौकर चाकर मिले। मैं अच्छे कपड़े पहनता, लेकिन मुझे औरतों से नफरत थी। एक दिन का वाकया है कि मैं बगदाद की एक गली में जा रहा था कि एक जगह जाकर चबूतरे पर बैठ गया। फिर मकान का एक झरोका खुला। एक लड़की 14वीं रात के चांद की तरह इसमें से झांकने लगी। फिर झरोके में फूलों के गमलों को पानी देने लगी। बाद अज़ां झरोका बंद करके चली गई। मेरा दिल बेचैन हो गया। मेरी नफरत मोहब्बत में बदल गई। इतने में शहर का काजी घोड़े पर सवार वहां पहुंचा और इस मकान में चला गया जिसमें से लड़की ने झांका था। वो लड़की का बाप था। अब मैं घर वापस आ गया। एक दिन एक बुढ़िया मेरे पास आई। मुझे देख कर इसको मेरी हालत का अंदाजा हो गया। इसने बताया, वो बगदाद के काजी की बेटी है और वो पर्दे में है और इस मंजिल पर रहती है जहां तूने इसे देखा, और नीचे वाली मंजिल पर इसके बाप का कमरा है। मैं अक्सर इनके यहाँ आती जाती रहती हूँ। अगर तेरे मिलने की कोई सूरत हो सकती तो मेरे ही तवस्सुत से होगी, लिहाजा उदास मत हो। चंद रोज के बाद बुढ़िया मेरे पास आई और कहने लगी, कल मैं इस लड़की के पास गई थी और इस लड़की से कहा कि मैं तेरे पास एक नौजवान का पैगाम लेके आई हूँ, जिसने तुझे एक दिन झरोके में देखा था। तुझे देखते ही वो तुझ पर आशिक हो गया। लड़की ने कहा, आइंदा जुम्मे के दिन वो मेरे मकान पर आए। जब वो आए तो तुम उतर कर दरवाजा खोलना और इसे अपने साथ ऊपर मेरे पास लाना, और हम दोनों एक घड़ी साथ रहेंगे। इससे कबल मेरा बाप नमाज से वापस आए, वो वापस चला जाए। जब मैंने बुढ़िया से ये सुना तो मेरा दिल खुश हो गया और धड़कने लगा। अगले जुम्मा को वो बुढ़िया आई और कहा, तेरे पास काफी वक्त है, तू हमाम हुआ और बाल कटवा ले, तो इसमें तेरे लिए ही बेहतरी है। मैंने बाल कटवाने के लिए एक नाई को बुलवाया। मेरा गुलाम इस बदजात बुढ़े को ले आया। जब वो आया तो कहने लगा, तू बाल कटवाना चाहता है? इसने इस तराब खोली और धूप में जाकर बहुत देर तक देखने के बाद मुझसे कहने लगा, बाल कटवाना मुबारक है, और मुझे ये मालूम होता है कि तू किसी से मुलाकात का मुंतजर है, इसलिए ये मुबारक घड़ी है। लेकिन इसके बाद एक बात पेश आने वाली है। फिर इसने मेरे सर पर पानी लगाया। इसका एक हिस्सा काट कर हाथ
کھینچ لیا، پھر اضطراب لے کر دھوپ میں چلا گیا اور واپس آ کر کہنے لگا، آج تیرا کسی عورت سے ملنے کا وعدہ ہے، ورنہ تو مجھے اپنے ساتھ لے چلتا۔ آج مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے گھر والے نائی کی باتیں نہ سن لے۔ میں دیر تک چپ رہا، یہاں تک کہ نماز کا وقت آن پہنچا اور خطبے کا وقت قریب تھا۔ میرے بال کاٹے جا چکے تھے۔ اب میں نے اس سے کہا، یہ کھانا پینا لے کر اپنے دوستوں کے پاس جا اور میں تیرا انتظار کروں گا کہ تو واپس آئے اور میرے ساتھ چلے۔ اب وہ کھانا لے کر جو میں نے اس کو دیا تھا نکلا اور اس ملعون نے انہیں ایک حمال کے ہاتھ اپنے گھر بھیجا اور خود ایک گلی میں چھپ گیا۔ حمال وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سامان ادھر ادھر بھجوایا اور منگوایا جاتا ہے۔ مؤذن اذان دے چکا تھا۔ میں فوراً اٹھا اور کپڑے پہن کر اکیلا نکل کھڑا ہوا۔ اب میں اس کوچے میں پہنچ کر اس مکان کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا جس میں وہ لڑکی رہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑھیا کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں اس منزل پر گیا جہاں وہ لڑکی رہتی تھی۔ میں داخل ہوا ہی تھا کہ مکان کا مالک نماز پڑھ کر واپس آیا اور مکان میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اب میں نے کھڑکی سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہی نائی دروازے پر کھڑا ہے۔ اتفاق سے ایک واقعہ پیش آیا کہ مکان کے مالک کی لونڈی سے کوئی جرم سرزد ہوا اور مالک نے اسے مارا اور وہ چلانے لگی۔ یہ سن کر غلام دوڑا کہ لونڈی کو بچائے۔ مالک نے اسے بھی مارا اور وہ بھی چلانے لگا۔ اس نائی کو یہ خیال ہوا کہ لوگ مجھے مار رہے ہیں اور وہ چلانے اور اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ وہ چلاتا جاتا اور لوگوں سے مدد مانگتا جاتا۔ وہ لوگ اس کے گرد جمع تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا آقا قاضی کے گھر میں مارا گیا ہے۔ اب یہ نائی چلاتا ہوا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے میرے گھر پہنچے۔ میرے گھر والوں اور غلاموں کو اطلاع دی۔ وہ چلاتے ہوئے پہنچے اور نائی ان کے آگے آگے تھا اور ایک مجمع اس کے ساتھ تھا اور وہ اس مکان کی طرف آ رہے تھے، میں جس میں موجود تھا۔ جب مکان کے مالک نے سنا کہ اس کے دروازے پر شور ہے تو اٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر نکلا اور اس بڑے مجمع کو دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا، لوگو کیا بات ہے؟ میرے غلام کہنے لگے کہ تو نے ہمارے آقا کو قتل کر دیا ہے۔ قاضی نے کہا، تمہارے آقا سے کون سا جرم سرزد ہوا کہ میں اس کو قتل کرتا، اور یہ میرا گھر تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو۔ اس نائی نے کہا، تو نے ابھی ابھی اسے کوڑے مارے اور میں نے اسے چلاتے ہوئے سنا۔ کیا جرم کیا تھا جس پر میں نے اسے قتل کیا، اور اسے کون میرے گھر میں لایا، اور وہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا، تیری بیٹی اس پر عاشق ہے اور وہ تیری بیٹی پر۔ جب تجھے معلوم ہوا کہ وہ تیرے گھر آیا ہے تو نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے ماریں۔ میرے آقا کو یہاں سے نکال کر کے گھر والوں کے حوالے کر دو، ورنہ میں خود اندر آ کر اسے نکال لاؤں گا۔ قاضی کی زبان بند تھی اور وہ لوگوں کے آگے شرمندہ تھا اور کہنے لگا، اگر تو سچ کہتا ہے تو اندر آ اور اسے نکال لے۔ یہ سن کر نائی فوراً اندر آ گیا۔ میں اب چاہتا تھا کہ نکل کر بھاگ جاؤں، مگر مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ وہاں میں نے ایک بڑا صندوق دیکھا۔ میں نے اس کے اندر جا کر اوپر چادر اوڑھ لی اور اپنا سانس بند کر لیا۔ اب وہ کمرے میں داخل ہوا اور صندوق اپنے سر پر اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ اب وہ تیز تیز چلنے لگا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا تو میں سنبھل بیٹھا اور صندوق کھول کر نیچے کود پڑا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ چونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ میری آستین میں بہت سی اشرفیاں تھیں۔ اب میں ان لوگوں کے سامنے لٹانے لگا تاکہ ان کی توجہ بٹ جائے اور وہ اشرفیاں چننے میں لگ جائیں۔
وہ ان کی طرف مشغول ہو گئے اور میں بغداد کی گلیوں میں بھاگ رہا تھا۔ یہ نائی میرے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ انہوں نے میرے آقا کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرا آقا ان کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ میں بازار کے اندر ایک دکان میں گھس گیا اور جلد اس کے مالک سے پناہ مانگی۔ اس نے نائی کو اندر آنے سے روکا اور میں دکان کے ایک الگ حصے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب گواہوں کو طلب کر کے اپنے گھر والوں کے نام وصیت نامہ لکھا اور اپنی جائیداد تقسیم کر کے ان پر ناظر مقرر کیا اور حکم دیا کہ میرے گھر اور جاگیروں کو بیچ ڈالے، یہ انتظام کر کے میں فوراً نکل کھڑا ہوا اور تمہارے شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ اب جب کہ تم نے مجھے کھانے پر بلایا اور میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ نائی یہاں بھی موجود ہے۔ یہ کہہ کر نوجوان نے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔